السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، آپ نے دیکھا ایران اور اسرائیل آپس میں گرم جوشی کے ساتھ لڑ بھڑ رہے ہیں اور اس کے اندر پوری کی پوری سپورٹ امریکہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سائیڈ پہ رشیا ہے، دوسری سائیڈ پہ چائنا ہے، اور تیسری سائیڈ پہ ایک ہندو بنیا بیٹھا ہوا ہے جو سارے معاملات کو گرم جوشی دے رہا ہے، آگ کے اوپر پٹرول چھڑک رہا ہے۔ ہندوستانی ہندو جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو بات چل رہی ہے، یہ جنگ کا لب لباب کیا ہے؟ بیسک بات یہ بنائی گئی ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری معاملات نہ کرے، ایٹم بم نہ بنائے۔ در حقیقت بات ایسے نہیں ہے، بالکل اس کے الٹ ہے۔ ان کے جوہری معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے پس منظر کچھ اور معاملات ہیں۔ وہ معاملات کیا ہیں؟ جب بھی کہیں پہ بھی کوئی مفاد نظر آتا ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے، تو امریکہ اس چیز کے حصول کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب ایران کے اندر بھی جو ہے وہ امریکہ آنا چاہ رہا ہے، وہ کچھ اور مقاصد ہیں، وہ دیکھ رہا ہے چائنا کی طرف اور روس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ چائنا ترقی نہ کر کے مجھ سے آگے نہ نکل جائے، اور روس دیکھ رہا ہے کہیں میری طرف یہ نہ آ جائے امریکہ تو اتنا بڑا معاملات خراب ہو، ہماری ترقی جو ہے وہ دھرم برم ہو جائے۔ حالانکہ چائنا نے کھلم کھلا اعلان کیا اور کہا ہے، علل اعلان کہا ہے کہ ٹرمپ باز آ جائے، امریکہ باز آ جائے، اپنے معاملات سے رک جائے، وہیں پہ بھی ایران اور اسرائیل کے معاملات چلنے چاہیے، اس کے اندر امریکہ نہ آئے۔ مگر امریکہ کا مقصد ایران نہیں ہے، اس کا مقصد چائنا بھی ہے، روس بھی ہے، اور اس کے اندر ایک چھپی ہوئی لومڑی جو ہے وہ ہندوستان، وہ سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے خبریں اور اندر کے معاملات ایران کے اندر اس کے جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، راک ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ اب یوں چل رہا ہے، یوں چل رہا ہے ایران کے اندر، تو وہ اس کے تحت ان کے ساتھ ساری ڈیل ہو رہی ہے۔ مگر یہ بات صاف ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ ایران کو ختم کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، مگر جو مقصد ہے وہ ایران کو امریکہ کا اپنے قبضے میں کر کے چائنا ہے اور رشیا ہے۔ اسرائیل کا ہدف جو ہے وہ ان دونوں نہیں ہے، چائنا نہیں ہے، رشیا نہیں ہے، اسرائیل کا ہدف پاکستان ہے، وہ اس کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہندوستان بھی مدد کر رہا ہے۔ تو بالکل بھی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ نہیں ہیں، اس کے برعکس ہیں، الٹ ہیں۔ آج ہی ایران اگر امریکہ کی بات مان لیتا ہے، جیسا امریکہ کہتا ہے، اور سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، امریکہ ایران میں آ کے بیٹھ جائے گا اور پھر چائنا کی باری آ جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ہمارے رہبر ہے، رہنما ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کے صحابہ کرام ہوں، ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے فرض ہے اور ضروری ہے۔ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، انتہائی معصوم ترین انسان اور مظلوم ترین انسان، جس کا کسی ایسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس کی بنا پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہا جائے۔ محرم الحرام سٹارٹ ہونے ہیں، اس کے اندر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول کو اور ایک بیٹی سے نکاح نہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا، وقتاً فوقتاً۔ ان کا دفاع کرنا اور ان کے بارے میں بات کرنا ہم پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا،
سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تجارت، اپنا کاروبار، معیشت، لین دین سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھا ملا کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے دین اسلام کے فروغ کے لیے لگ گئے اور دین اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ کے ذریعے سے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے کچھ فیصلے کیے اور کچھ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ آیات اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یہ آیات اتری، توحید الگ ہو گیا، اسلام الگ ہو گیا، شرک الگ ہو گیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو لے کے الگ ہو گئے، کفار الگ ہو گئے، درمیان میں دیوار حائل ہو گئی کفر کی اور اسلام کی۔ جب چچا نے ابو لہب نے یہ بات دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے یہ بات بولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دے دی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی ذات بھائی بھی ہے اور داماد بھی بننے والے ہیں، انہوں نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اور پیغام کیا بھیجا، ابھی پیغام آیا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنے لخت جگر رقیہ کے نکاح کے لیے بات کی، اور بات کہاں سے آئی ہے، یہ پیغام تب بننے لگا ہے، یہ حکم تب جاری ہونے لگا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج پہنا گیا ہے۔ اور یہ کس نے ذمہ داری ڈالی اور کس نے یہ فیصلہ کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ عرش معلیٰ سے حکم آیا ہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے لخت جگر کا نکاح کرنا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر روئے زمین پر جس جوڑے نے اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ہجرت کی تھی۔ 6000 سال کے بعد جس پہلے جوڑے نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، توحید کی خاطر، اللہ رب العزت کی خاطر اگر ہجرت کی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ اسلام کے اندر 2 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک ہجرت کی اور ایک دوسرا جنگ بدر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جنگ بدر کے لیے اعلان کر دیا۔ جب اعلان ہو گیا صحابہ کرام نے تیاریاں پکڑ لی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام اسلحہ سے لیس ہو رہے ہیں، کوئی بغیر اسلحہ سے بھی ہے، کوئی سواری پر ہے، کوئی بغیر سواری کے ہے، سب تیاری کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ آج ہمارا لہو قربان ہوگا، اللہ کے ہاں ہم جنت کو پا لیں گے، اللہ رب العزت کے محبوب ترین انسان بن جائیں گے، جانثار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں گے۔ کسی صحابی کے دل میں یہ بات تھی، خیال تھا میں اپنے پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کے اور اس کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا منظر دیکھ رہے، سارا منظر دیکھ رہے،
اور آ کر کے بڑے ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عثمان کیا ہے؟ عثمان کی بڑی فضیلت ہے، عثمان کا بڑا رتبہ ہے، عثمان کی سیرت اور کردار بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے اپنے ہیرے موتی جوہرات سے قیمتی الفاظ کو نکالتے ہوئے یہ بات کی، دنیا والوں سن لو، میرے صحابہ سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، لا تسبوا اصحابی، کسی کی جرت نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے میرے صحابہ کرام کو کوئی اف کہہ دے، کوئی گالی نکالے، کسی کے لیے بات قطعاً جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں سب سے اعلیٰ صدیق ہے، صدیق کا دل بڑا ہی نرم ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے اسلام کے۔ دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عمر جو ہے وہ دین میں سخت ہے، یعنی حدود اللہ کی پامالی نہیں کرتا، اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور ساتھ یہ بات فرمائی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ترین انسان ہے اور باحیا انسان ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یوں ہی نہیں اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کی آیات کو اتار دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کی فضیلت کے بارے میں، جن کے رتبے اور شان کے بارے میں 26 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنے والے 145 کے قریب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کو بیان کیا۔ یاد رکھنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، یاد رکھنا آج کا سبق تیرے میرے دل سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے۔ محرم سٹارٹ ہونا، اس کے بارے میں پوری باتیں کی جائیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے، بڑی رفت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں اپنے گھر میں موجود تھی، میرا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے گفتگو کی، بات کی۔